پاکستان میں گداگری اب نہ صرف ایک اہم پیشہ بلکہ ایک منظم مافیا کی شکل اختیار کر چکی ہے، جس کے اثرات گلیوں، بازاروں، شاپنگ مالز اور چوراہوں تک پھیل چکے ہیں۔ یہاں 65% کام کرنے کے قابل افراد بھی گداگری کو اپنا لیتے ہیں اور مقدس مہینوں میں گداگری کا سیزن عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ غربت اور محرومی کی وجہ سے محروم طبقہ اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے دوسروں سے براہ راست امداد کا مطالبہ کرتا ہے، جس میں اشیاء خورد و نوش، لباس اور پیسے شامل ہیں۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس میں بچوں کی تعداد بھی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ علوم عمرانیات کے ماہرین گداگری کو ایک ایسا سماجی رویہ قرار دے چکے ہیں جس میں محتاج طبقہ امیر افراد سے براہ راست مدد طلب کرتا ہے، اور یہ رویہ نہ صرف ملک کی بدنامی اور رسوائی کا سبب بنتا ہے بلکہ جرائم جیسے ڈکیتی، گھروں میں داخل ہو کر وارداتیں کرنا اور یہاں تک کہ عرب ممالک میں اغوا شدہ بچوں کو اسمگل کرنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ آج پاکستان کے ہر شہر کی سڑک، گلی، محلہ اور بازار میں گداگروں کے منظم گروہ موجود ہیں، اور کراچی میں ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے بھی اس مسئلے میں اضافہ کیا ہے، جس سے یہ ایک پورا نیٹ ورک بن گیا ہے، جس کے تحت ہر گداگر کی مخصوص جگہ اور اوقات کار متعین ہے، اور سب سے زیادہ کمانے والا گداگر کو بہترین علاقوں میں تعینات کیا جا رہا ہے۔ معاشرتی اور معاشی وجوہات کے باوجود گداگری ایک لعنت ثابت ہوئی ہے جو معاشرے میں پستی و ذلت پیدا کرتی ہے، عزت نفس اور محنت کے نظریات کو متاثر کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صاف ستھرائی کی کمی کی وجہ سے بیماریوں کے پھیلاؤ کا سبب بھی بنی ہے، جبکہ حکومت ابھی تک اس کے خلاف مؤثر کارروائی کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کو بھی پیشہ ور گداگروں کے ہاتھوں کھلونا بنایا جا رہا ہے، اور وہ چند پیسے جو خیر خواہی کی نیت سے دیے جاتے ہیں دراصل اس منظم گداگر گروہ کو مضبوط بنانے میں معاون ثابت ہو رہے ہیں۔